بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ ہر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 20 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے وضو کی سنتوں کا بیان، حصہ دوم، وضو کی سنتوں کا بیان۔ تو عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں ہم نے وضو کی 7 سنتوں کو تفصیلاً پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے انگلیوں کے خلال کا طریقہ۔ نمبر 2، اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 3، وضو میں نیت کا حکم اور اس میں اختلاف ائمہ۔ نمبر 4، پورے سر کا مسح، اس کا حکم اور اس میں اختلاف۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی انگلیوں کے خلال کا طریقہ۔ تو انگلیوں کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کا باطن دوسرے ہاتھ کے ظاہر پر رکھ کر نیچے والے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرے، اور پیروں کی انگلیوں کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی چھنگلی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان داخل کرے اور دائیں پاؤں کی چھنگلی سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھنگلی پر ختم کرے۔ یہ تھا انگلیوں کے خلال کا طریقہ۔ نمبر 2، تسلیس اعضاء الغسل، یعنی اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ تو سنن وضو میں سے 8ویں سنت اعضائے وضو کا 3 مرتبہ دھونا ہے، كقوله علیہ الصلاۃ والسلام توضأ مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين، وتوضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا أو نقص فقط تعدى وظلم۔ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے وضو کرتے ہوئے ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ وضو ہے اس شخص کا کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں قبول کرتے نماز مگر اسی کے ساتھ، یعنی کم از کم اعضائے وضو کا دھونا 1 مرتبہ ہے، اس کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتے، اس کا وضو نہیں ہوتا۔ وتوضأ مرتين، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، یعنی اعضائے وضو کو 2 مرتبہ دھویا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ وضو ہے اس شخص کا اللہ جس کے لیے اجر کو 2 گنا کر دیتا ہے، یعنی 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونے سے اللہ تعالیٰ اجر کو بھی 2 گنا اور دگنا کر دیتا ہے۔ وتوضأ ثلاثا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا، پھر ارشاد فرمایا یہ میرا وضو ہے اور یہی وضو ہے مجھ سے پہلے انبیاء کا۔ جس شخص نے اس پر زیادتی کی، یعنی 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا، یا کمی کی، پس تحقیق اس نے ظلم کیا۔ اس حدیث سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اعضائے وضو کا 3 مرتبہ دھونا یہ سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے، اور سنن انبیاء میں سے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی۔ تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو الفاظ ارشاد فرمائے اس کے آخر میں فمن زاد علی ھذا او نقص فقد تعدى وظلم، کہ جس نے زیادتی کی یا کمی کی، تو زیادتی کرنا تو اس کی کراہت تو سمجھ آتی، لیکن کمی کرنا یعنی 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا یا 1 مرتبہ دھونا، اس کی اجازت تو خود اسی حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ جس نے کمی کی اس نے بھی ظلم کیا۔ تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں اور یہ جو وعید ہے اس حدیث میں، یہ اس شخص کے لیے ہے جو کمی کرنے کو سنت خیال کرتا ہے، یعنی 3 سے کم کو بھی سنت سمجھتا ہے، سنت سمجھتے ہوئے عمل کرتا ہے، یا 3 سے زیادہ کو سنت خیال کرتا ہے، اور سنت خیال کرتے ہوئے اعضائے وضو کو 2 مرتبہ یا 4 مرتبہ دھوتا ہے، تو یہ وعید اس کے لیے۔ لیکن جو شخص اعضائے وضو کو 2 مرتبہ کسی عذر کی بنا پر دھوتا ہے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ آگے ہے نیت کرنا۔ سنن وضو میں سے 9ویں سنت ہے نیت کرنا۔ تو نیت کے بارے میں فقہا نے 4 قسم کا کلام کیا ہے۔ نمبر 1، صفت نیت،
نمبر 2 کیفیت نیت، نمبر 3 وقت نیت، نمبر 4 محل نیت۔ صفت نیت، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نیت مستحب ہے، جبکہ صاحب کنز کے نزدیک وضو میں نیت کرنا یہ سنت ہے، وضو میں نیت کرنا سنت ہے۔ نمبر 2 کیفیت نیت، یعنی متوضی کیا نیت کرے گا، یا نیت کے لیے کون سے الفاظ کا دل میں ادراک کرے، کن الفاظ کا دل میں جماؤ پیدا کرے۔ مثلا نویت ان اتوضا للصلاۃ تقربا الی اللہ، یا نویت استباحۃ الصلاۃ، یا نویت رفع الحدث، یا نویت الطہارۃ۔ محققین کے نزدیک جو آخری 2 الفاظ ہیں، یعنی نویت رفع الحدث یا نویت الطہارہ، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آخری 2 الفاظ کہنا یعنی ان کی نیت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، بقیہ زبان سے تلفظ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3 ہے وقت نیت، کہ نیت کا وقت کیا ہے۔ تو جس وقت متوضی، فقہا نے لکھا ہے متوضی جس وقت اپنا چہرہ دھوئے یہ وقت نیت ہے، متوضی جس وقت اپنا چہرہ دھوئے یہ وقت نیت۔ محل نیت، محل نیت متوضی کا دل ہے، کیونکہ نیت کا محل دل ہے، زبان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے نیت کا الفاظ سے ادا کرنا اس کو بدعت قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر استحضار قلب کی خاطر، استحضار قلب کی خاطر زبان سے نیت کے الفاظ کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ نیت کا حکم، احناف کے نزدیک وضو میں نیت کرنا سنت ہے، جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک نیت کرنا فرض ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک نیت کرنا فرض ہے۔ دلائل، جو لوگ نیت کو فرض قرار دیتے ہیں ان کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ تو وضو بھی چونکہ ایک عمل ہے، لہٰذا وضو کا دار و مدار بھی نیت پر ہوگا، وضو کی بنا بھی نیت پر ہوگی۔ احناف کی دلیل، احناف کا کہنا یہ ہے کہ وہ حدیث جس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو وضو کی تعلیم دی تو اس میں آپ نے نیت کا ذکر نہیں کیا، اگر نیت فرض ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت کا ذکر ضرور فرماتے۔ باقی اس حدیث میں جو آپ نے پیش کی جس میں انما الاعمال بالنیات کے الفاظ ہیں، تو اس حدیث سے مقصود اعمال کا عند اللہ مقبول ہونا مقصود ہے، یعنی عند اللہ، اعمال کا عند اللہ مقبول ہونا، اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ عند اللہ مقبول ہو سکے۔ اس حدیث سے وہ نیت کرنا مراد نہیں ہے جو وضو کے شروع میں کی جاتی ہے یا دیگر اعمال کے شروع میں کی جاتی ہے، بلکہ اس حدیث میں جو نیت ہے اس سے وہ نیت مراد ہے جو عند اللہ مقبول ہونے کی خاطر، یعنی اخلاص نیت وہ مقصود ہے اس حدیث سے۔ مسح راس، اب آتے ہیں سر کے مسح کی طرف۔ سنن وضو میں سے 10ویں سنت پورے سر کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا۔ استعاب راس، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح مستحب ہے، جبکہ صاحب کنز کے نزدیک پورے سر کا مسح سنت ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے سر کا مسح کرنا نقل فرمایا۔ سر کے مسح کا طریقہ، سر کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پانی لے کر تر ہاتھ پورے سر پر اس طور پر گھمائے کہ پورے سر کا استعاب ہو جائے، پورے سر کا استعاب ہو جائے۔ باقی مسح کا جو طریقہ عموماً نقل کیا جاتا ہے کہ 3 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلی کو چھوڑ کر باقی خنصر بنصر اور وسطیٰ کو ملا کر پیشانی کے قریب جڑ پر جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں رکھیں، پیچھے کو لے جائیں، پھر ہتھیلیوں کو آگے کو لے آئیں، پھر کانوں کے سر کا مسح کریں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس مخصوص طریقے سے مسح کرنا کہ ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے سر کا استعاب ضروری ہے، پورے سر کا استعاب وہ سنت ہے، سنت کے لیے صرف پورے سر کا استعاب کافی ہے۔ البتہ اگر اس طور پر مسح کرے جو عام طور پر طریقہ نقل کیا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو ملائے، پیچھے کی طرف لے آئے، پھر ہتھیلیوں سے آگے کی طرف لائے، تو اگر اس طور پر کر لیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس طریقے کو مسنون سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اب ہم
ایک ضروری بات کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ یہ طریقہ جو ہے صاحب منیہ نے لکھا ہے، مگر محقق ابن حمام رحمہ اللہ تعالی نے اس خاص طریقے کی تردید فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کا ثبوت کسی روایت میں نہیں ہے۔ جو ایک مخصوص طریقہ ہے جو پہلے بیان کیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثبوت کسی روایت میں نہیں ہے، بلا وجہ یہ تکلف ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ پورے سر کا استیعاب کرنا یہ مسنون ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر کوئی شخص مسح کو اس طور پر کرے کہ ایک مرتبہ مسح کرنے کے بعد پھر نیا پانی لے کر پھر سر پر ہاتھ پھیرے، یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ پانی لے کر اگر وہ سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ البتہ اگر ایک ہی مرتبہ پانی جو تری ہاتھ کو لگی ہوئی تھی اسی تر ہاتھ سے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اگر سر پر ہاتھ پھیر لیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خلاصہ سبق تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا حاصل یہ ہوا کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے چند باتیں پڑھی۔ نمبر 1، انگلیوں کے خلال کا طریقہ۔ نمبر 2، تسلیس اعضائے غسل یعنی اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ اور نمبر 3، وضو کی نیت اور اس کا حکم۔ نمبر 4، نیت میں 4 باتوں کی وضاحت، نیت کے اندر 4 باتوں کی وضاحت یعنی صفت نیت، کیفیت نیت، وقت نیت اور محل نیت۔ اور نمبر 5، سر کے مسح کا حکم اور طریقہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی دین صحیح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اس کی اشاعت نصیب فرمائیں۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔